زدني علما رب زدني علما. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد سورہ نمبر 48 آیت نمبر 38 اس کی تلاوت فرمائی. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اپنی حالتوں کو نہیں بدلو گے، اگر تم اپنی روگردانیوں سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اب بھی اپنی حالتوں کو تبدیل نہیں کر لو گے، تو سمجھ جاؤ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا. اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو قوم کے اللہ کی نافرمان نہیں ہوگی، جو قوم کے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتی ہوگی، جو قوم کے اللہ کے احکام پر عمل کرتی ہوگی، جو قوم کے میں اور آپ جیسی نہیں ہوگی، جو قوم کے ہم جیسی نافرمان نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم اپنی روگردانیوں سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اپنے نافرمانیوں سے باز نہیں آؤ گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر لو گے اپنے آپ کو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سدھارنے کی بات کرتا ہے لیکن ہم سدھریں گے نہیں. اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، اللہ ہم کو تبدیل کر دے گا، اللہ ہم کو بدل دے گا. اللہ آگے کہتا ہے ثم لا يكونوا امثالكم. وہ قوم ہم جیسی نہیں ہوگی، وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی، نافرمانی کرتی نہیں ہوگی، وہ قوم اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی پیغامات دیے ہیں ان پیغامات کو قبول کرنے والی قوم ہوگی. حضرات، میں نے آپ کے سامنے آج جو جمعے کا ٹاپک چوائس کیا ہے، اس جمعے کا عنوان ہے حالات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں. حالات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں. آج حالات ہمیں کچھ سبق دینا چاہتے ہیں. آج حالات ہمیں کچھ سبق دینا چاہتے ہیں. یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آج ہم اللہ سے غافل ہو چکے ہیں. یہ آیت کریمہ سورہ محمد کی امت کی وہ غافل نسلیں جو ابھی تک اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوئی ہیں، امت کی وہ غافل نسلیں جو ابھی تک اپنے خوابوں میں مگن ہیں، امت کے وہ غافل نوجوان جو ابھی تک اپنے عیاشیوں میں مگن ہیں. اللہ ان کو متنبہ کرتا ہے یہ آیت کے ذریعے، اللہ ان کو ڈراتا ہے یہ آیت کے ذریعے. آج بھی نہیں سدھرو گے، اب بھی نہیں سدھرو گے، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے. ابھی اگر تم نہیں سدھرو گے تو سمجھ جاؤ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون نافذ ہونے والا ہے. دنیا کے لوگ نافذ کر لے ان کے قانون، وہ قانون ایک طرف رب العالمین جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا رب ہے اس کا قانون نافذ ہو کر رہے گا. یہ دنیا والوں کے قانون ہوگے یا نہ ہوگے، یہ اللہ رب العالمین خود اپنے قانون کی گارنٹی دیتا ہے. اگر تم نہیں بدلو گے تو میرا قانون تمہیں بدل دے گا. تمہیں کیا، تمہاری ہستی کو اللہ صفحے دنیا سے مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا. وہ قوم اللہ کو ماننے والی ہوگی، وہ قوم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ قوم اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والی ہوگی، وہ قوم پیارے نبی کے احادیث پر چلنے والی ہوگی. حضرات، یہ احادیث، یہ قرآن کی آیتیں، یہ حالت جو ہمیں آج سبق دیتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں حالات آج کے کہ مسلمان تو بدل جا آج، مسلمان تو بدل جا آج. اگر آج بھی تو اپنی آنکھوں کو نہیں کھولے گا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے بدل دے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری جو حالت ہے، ہمارے اوپر یہ جو ظالم حکمران آئے ہیں، ہمارے اوپر جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں کئی قسم کے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا پہلا سبب سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو ٹھہرائیں. اس کا پہلا اشارہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو کریں. کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا؟ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں. نہیں، آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بلا دیا. آج دیکھیں اب امت مسلمہ کی کیا حالت ہے. آج دیکھیں امت مسلمہ کہاں کہاں جا رہی ہے. امت مسلمہ کی حالت آج بد سے بدتر ہو گئی ہے، بد سے بدتر ہو گئی ہے امت مسلمہ کی حالت. امت مسلمہ آج گانوں میں مگن ہے، امت مسلمہ آج مسجدوں کو چھوڑ کر تھیٹروں میں مگن ہے، امت مسلمہ آج فونوں میں قرآن پڑھنے کے بجائے گانے سن رہی ہے. کیا اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہی ہے امت مسلمہ؟
اسی لیے اللہ کا عذاب یہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ تم اگر نہیں سدھرو گے تو اللہ تم کو سدھار دے گا، اگر اب بھی نہیں سدھرو گے تو تمہارے کو سدھارنے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ قوم کو لے کر آئے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ آپ اٹھائیں تاریخ، امت مسلمہ کی تاریخ اٹھائیں، جب تک امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول کی تھی، جب تک امت مسلمہ اللہ والے تھی، اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو کوئی بھی بال بھی باکا نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھائیں تاریخ، پڑھیں تاریخ کے پنوں کو، چیخ چیخ کر تاریخ کے صفحے کہتے ہیں آج جو تمہاری حالت ہو گئی ہے، یہ حالت کا سبب سب سے پہلے تم اپنے آپ پر کرو۔ ہم نے اپنی حالت کو بگاڑ دیا ہے، لوگوں نے ہماری حالت کو نہیں بگاڑا، ہم نے اپنی حالت کو خود بگاڑ دیا ہے۔ کیوں ہم نے ایسا کر لیا اپنی حالتوں کو؟ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کو ہم دور ہو گئے ہیں ان سے، اس لیے آج ہماری حالت آ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کی جو حالات ہیں اس کا سب سے پہلا سبب ہم ہی ہیں، اس کے بعد جو ہمارے دشمن ہیں، سب سے پہلا سبب ہم ہی ہیں۔ کیوں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى يرجع الى دینکم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہارے اندر عینہ کی بے آ جائے گی، جب تم عینہ کی بے کرنے لگ جاؤ گے۔ عینہ کی بے کیا ہے؟ عینہ کا بزنس کیا ہے؟ عینہ کا بزنس یعنی ہر وہ بزنس جس کے اندر سود پایا جاتا ہو، ہر وہ بزنس جس کا ایگزٹ سود ہو، ہر وہ بزنس جس کے اندر سود پایا جاتا ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے اندر، جب تم بھی سود کا بزنس کرنے لگ جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمُ الزَّرْعَ، اور تمہارے اندر کھیتی باڑی، جانور، چوپائے، گائیں، بھیڑ، بکریاں، ان کی محبت تمہارے اندر داخل ہو جائے گی، اور ان محبت کو، اس کی محبت کو تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد جیسے عظیم الشان عمل کو چھوڑ دو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم ذلہ۔ میرے بھائی دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں آج کیا ہمارے اندر، ہمارے بھائی جو آج موجود ہے جو بزنس کرنے والے ہیں، کتنے بھائی ایسے نہیں ہیں جو ان کا اٹھنا بیٹھنا سود میں ہوتا ہے، ان کا ایک ایک لقمہ سود کا ہوتا ہے، وہ سو رہے ہوں تو ان کا بچھانا سود کا ہے، وہ اوڑھ رہے ہیں برشٹ تو ان کی برشٹ سود کی ہے، ان کا چلنا پھرنا سود کا ہے۔ کیا بتائیں آج ہمارے بھائی سود میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آج ہمارے بھائی ملوث ہو گئے ہیں سود میں۔ آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج اللہ ہماری حالتوں کو نہیں سدھار رہا؟ آج ہم کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑ سکتے ہیں؟ دعائیں مانگ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا؟ کیوں سنے گا اللہ آپ کی دعاؤں کو؟ کیوں سنے گا اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو؟ جبکہ ہم اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سود جیسا عظیم گناہ اللہ رب العالمین اور پیارے نبی نے فرمایا کہ سود سے بچو، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے بزنس کو حلال کیا ہے، بزنس کرو حلال طریقے سے، سود مت لو۔ آج ہم سود نہیں لے رہے ہیں۔ اور ایک بات، آج جو ہمارے اندر زمیندار موجود ہے، کتنے زمیندار ایسے ہیں جو نمازوں کو چھوڑو دین پر عمل کرنا وہ بھول جاتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مسلمان ہوں، وہ اپنی شناخت کو مٹا دیتے ہیں، داڑھی جیسی عظیم اس شناخت کو مٹا دیتے ہیں، نماز تو چھوڑو وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو بزنس میں پڑھ کر، یہ بزنس جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور یہ کھیتی باڑی کا بزنس ہے، یہ چوپایوں کا بزنس ہے، اس کی محبت ان کے اندر اتنی پیدا ہو گئی ہے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اس محبت میں پڑھ کر انہوں نے جہاد جیسے عظیم الشان عمل کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تم پر کیا کرے گا؟ اللہ میرے اور آپ پر کیا کرے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسی ذلت کی مار مارے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعه حتى يرجع الى دینکم، اور وہ ذلت، وہ رسوائی ہمارے اوپر، وہ رسوائی اس وقت تک ہٹ نہیں سکتی، اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس طرح کے کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ لا ينزعه حتى يرجع الى دینکم، جب تک کہ تم اپنی دین کی طرف نہیں لوٹ جاؤ گے۔ یہ جو ذلت کا بادل جو تمہارے اوپر منڈرا رہا ہے، یہ جو ذلت کے کالے بادل تمہارے اوپر منڈرا رہے ہیں، یہ اس وقت تک نہیں چھٹیں گے، اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹ جاؤ گے، جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹ جاؤ گے۔ لوٹنا ہوگا، آج ضرورت ہے، آج ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے، ہم نے گناہ کر لیا۔ ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم نہیں بدلو گے،
اگر تم نہیں بدلو گے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں کھڑ کر آپ کو ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. کیا میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بڑائی ہوگی؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی شان کی وجہ سے اللہ کی شان میں اضافہ ہوگا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا آخری انسان اگر پورے کے پورے مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے رب کی شان میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان میں بڑائی ہوتی ہے، اس میں اللہ کا فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اور ایک بات سن لو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا آخری انسان اگر پورے کے پورے مل کر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اللہ کے نافرمان بن جائے، تو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کی شان میں رتی برابر بھی نقص آنے والا نہیں ہے، رتی برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے. پھر کیوں اللہ نے کہا اگر تم نہیں بدلو گے، پھر کیوں اللہ نے کہا تم میری عبادت نہیں کرو گے؟ اس لیے کہا اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں ہم بندوں کا فائدہ ہے. اگر ہم عبادت نہیں کریں گے خسارہ میرے اور آپ کا ہے، میرے رب کا کچھ خسارہ نہیں ہے. میرا رب کی کوئی شان میں بڑائی ہونے والی نہیں ہے، میرے رب کی کبریائی میں کچھ بڑائی ہونے والی نہیں ہے ہماری وجہ سے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے، بلکہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا تو مجھے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اس سے نقصان ہمیں اور آپ کو ہوگا، نہ کہ اللہ رب العالمین کی شان میں کچھ بڑائی اور کچھ کمی ہونے والی ہے. میرے بھائی، آج ہماری نسلیں، آج ہم خود غافل ہو گئے ہیں. آج ہم ایسی حالتوں میں سب سے پہلا قدم کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا چاہیے. سب سے پہلا قدم، اگر ہمیں حالتیں سدھارنی ہیں اپنے آپ کو، اگر ہمیں آج اپنی حالتوں کو سدھارنا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنا ہے، پیارے نبی کی سنت کی طرف لوٹنا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں خلیفہ تھے، ان کے دور میں ایک زلزلہ آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گورنروں کو خط لکھا کہ سنو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اے گورنروں سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خط کے ذریعے کہ تم اپنی عوام کو نصیحت کر دینا، اپنی عوام کو کہہ دینا کہ تم اللہ کے عذاب کی انتظار مت کرو، اللہ کے عذاب کے تم انتظار مت کرو، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. اگر تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے تو یہ زلزلے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اگر تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ تھے، انہوں نے بھاپ لیا اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی ہے، اگر ہم نافرمانی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رسوائی ڈالنا ہی ہے. اگر ہم نافرمانی سے بچ جائیں گے تو یاد رکھو وہ دن بھی دور نہیں ہے جب ہمارے لیے آسمان سے برکتیں نازل ہوگی، وہ دن بھی دور نہیں ہے جب ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی. یاد کرو وہ منظر کو. آج ہم کہتے ہیں صرف ہمارے لیے تکلیفیں ہیں، نہیں، یہ تکلیفیں تو معمولی سے تکلیفیں ہیں. یہ تکلیفیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو تکلیف نہیں کہتے ہیں، یہ بھی شروعات ہے. ہمارے اندر بتاؤ کون سے ایسے نوجوان ہیں؟ ہے الحمدللہ تھوڑے بہت نوجوان، لیکن اکثریت کیا کہتی ہے؟ اکثریت نوجوانوں کی ان کے دلوں میں سے جہاد جیسا عظیم الشان عمل نکل گیا ہے، جہاد جیسی عظیم الشان عمل ان کے اندر سے نکل گیا ہے. کیونکہ ہم اپنے اندر دنیا کی محبت آج ہم پیدا کر لیے، اس لیے جہاد جیسے عظیم الشان عمل ہمارے اندر سے نکل گیا. پیارے نبی کا فرمان سن لیجئے، میری امت کے آنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دنیا کی محبت میں پڑھ کر وہ جہاد جیسے عظیم الشان عمل کو بھول جائیں گے. جہاد کا نام سنتے ہی ان کے دلوں میں کب کبھی طاری ہو جائے گی. حالانکہ جہاد تو بڑا عظیم الشان عمل ہے، شہید ہونا بڑا عظیم الشان عمل ہے، لیکن نہیں، آج ہم بھول گئے ہیں، اس لیے جہاد کو بھی ہم بھول گئے ہیں. آج اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے، اس لیے جہاد سے ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے. حضرات، آج جو یہ حالت ہماری ہو رہی ہے، یہ حالتیں سب کی سب اگر ہم دیکھیں قرآن و حدیث میں پیارے نبی کی احادیث صادق آتی ہیں. پیارے نبی کی احادیث آج کے حالات پر صادق اترتے ہیں. پیارے نبی کی احادیث، پیارے نبی نے فرمایا ان امتی جعلت عافیتها فی اولیها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فمن أحب أن يهزأ عن النار ويدخل الجنة
ويدخل الجنة وهو يؤمن فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر رواہ مسلم کی حدیث ہے. پیارے نبی نے فرمایا میری امت کے پہلے لوگ عافیت میں ہوں گے، میری امت کے پہلے لوگ عافیت میں ہوں گے، امن و سکون میں ہوں گے. کون لوگ؟ پیارے نبی کا زمانہ، پیارے نبی کے صحابہ کا زمانہ، تابعین تابعین کا زمانہ. یہ لوگ امن میں ہوں گے، عافیت میں ہوں گے، امن و سکون میں ہوں گے. پیارے نبی پھر فرماتے ہیں وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. اور میری امت کے ایسے بھی لوگ آنے والے ہیں، میری امت پہ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے، وہ دور اس میں پریشانیاں ہوں گی، اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں مسلمان کو ڈگ ڈگ پر حد قدم پر امتحان دینا ہوگا اپنے ایمان کا. اور پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے مشکل حالات میں کیا جب دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث آج ہم پر صادق آتی ہے کہ نہیں، آج ہم سمجھتے ہیں ہے کہ نہیں کہ آج ہمارے اوپر یہ حدیث صادق آتی ہے. آج ہمیں قدم قدم پر مشکلات آ رہے ہیں، قدم قدم پر آج ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، کئی قسم کی چیزوں ہم پر نافذ کیا جا رہا ہے اور ہمیں امتحان دینا پڑ رہا ہے ایمان کا. پیارے نبی فرماتے ہیں آگے ایسی حالت میں اگر کوئی چاہتا ہے فمن احب، پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اس امتحان میں کامیاب ہونے والا ہے فمن احب ان یحزع عن النار، اور وہ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر. دو چیزیں پیارے نبی نے فرمائی. کم از کم وہ اگر مرنے والا ہے اس کی موت ایمان کی حالت میں ہو. ہر شخص اپنے اندر یہ کوشش کرے جب میں مروں گا تو میری موت ایمان پر آئے گی. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہماری موت ایمان پر آنی ہے، کیا ہماری موت یوں ہی ایمان پر آ جائے گی کہ ہم پوری زندگی ہم گناہوں میں گزارتے رہیں اور جب ہمارا وقت آ گیا تو ہماری زبان سے کلمہ توحید نکلے گا؟ ہم ایسا سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں. یہ موت جو اس وقت ہمارا کلمہ نکلے گا ہماری زبان سے، یہ پوری زندگی کا عمل ہوگا اور یہ رزلٹ ہوگا جب ہم مرتے رہیں گے ہماری زبان سے ادا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے کلمہ توحید نکلے تو ہماری زندگی پوری ایمان پر ہونی چاہیے. اور بھی پیارے نبی دوسری بات فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ مشکل حالات میں اپنے حالات کو سدھارے تو اپنے مخالف جو ہے اس کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اس مدد سے کیا ہوگا؟ اس مدد سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. آپ سمجھتے ہیں مدد کیسی مدد؟ ایک شخص مجھے مدد کر رہا ہے لہٰذا میں بھی اس کی مدد کر رہا ہوں. یہ محبت نہیں ہے، یہ اخوت نہیں ہے. اصل محبت تو یہ نہیں ہے، بلکہ اصل محبت یہ ہے، اصل حسن سلوک یہ ہے کہ سامنے والا مجھ سے اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، سامنے والا شخص مجھ سے اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، اس کے بدلے میں میں اس سے اچھا اس کے بدلے میں میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں. تو یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اسے اخلاق کہتے ہیں. پیارے نبی ایسا ہی کہتے ہیں اگر ایسے حالات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سامنے والا اگر تمہارا مخالف بھی کیوں نہ ہو، اسے تمہیں اپنے آپ کے اندر اپنے قدموں کے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اپنے قدم بقدم اپنے شانہ بشانہ ملا کر تمہیں چلنا ہوگا. ایسے حالت میں اگر ہم دلیل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دلیل ملنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں ابو طالب یہ پیارے نبی کے چچا تھے. آخری وقت تک یہ ایمان نہیں لائے لیکن مرتے دم تک پیارے نبی کا ساتھ انہوں نے پیارے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو بھی ہمارے بھائی جو مخالفین میں سے ہیں، جو غیر مسلمین میں سے ہیں، اگر کوئی ابو طالب کا رول ادا کر رہا ہے، اگر کوئی ابو طالب جیسی صفت اپنے اندر رکھ رہا ہے، اس کو ہمیں اپنے قریب کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر ہمیں اپنے قریب کر لیے تو ہماری جو طاقت ہے وہ دوبالا ہو جائے گی، ہماری طاقت بڑھ جائے گی. آج ہمیں اپنی طاقت کو دوبالا کرنا ہے، آج ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا ہے اور مطعم بن عدی جیسے لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہے. مطعم بن عدی کون تھے؟ یہ وہ تھے جو کہ غیر مسلم تو تھے، ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مار کر بھگائے گئے، پیارے نبی پر مشکل وقت تھا، جب مکے میں داخل ہوئے تو مکے والوں نے کہا محمد تم مکے میں داخل نہیں ہونا، ہم تمہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. مطعم بن عدی یہ غیر مسلم تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہوں نے اٹھ کر کہا میں محمد کو پناہ دیتا ہوں، ہے کوئی جو آ کر مجھ سے بدلہ لے، ہے کوئی محمد کو مجھ سے چھینے. انہوں نے پیارے نبی کو اس وقت ساتھ دیا جبکہ کسی نے محمد کا ساتھ نہیں دیا صلی اللہ
علیہ وسلم. تو مطعم بن عدی، ابو طالب جیسے لوگ اگر غیر مسلمین میں موجود ہیں تو ہمیں ان کو اپنی صفوں میں شامل کرنا چاہیے، انہیں ہم کو اپنی صفوں میں شامل کرنا چاہیے. ایسی حالتوں میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ غیر مسلم ہے کہ دوسری قوم کا ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا خیر خواہ اس کے اندر کون ہے، ہمارا خیر خواہ اس کے اندر کون ہے. اگر کوئی اچھی مجلسیں بیٹھتی ہیں، اگر کوئی اچھی مجلسیں بیٹھتی ہیں تو ہمیں اس مجلسوں میں جا کر شریک ہونا چاہیے. پیارے نبی کی وہ حدیث سن لیجئے، پیارے نبی کی وہ حدیث سن لیجئے جب اللہ کے نبی ابھی نبوت اللہ کے نبی کو نہیں ملی تھی، پیارے نبی ابھی نبی نہیں بنے تھے، جب مکے میں ایک ایسی مجلس بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر کچھ وعدے لیے گئے کہ ہم مکے میں کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، ہم مکے پر کسی بیوہ کو باہر دربدر کرنے نہیں دیں گے، ہم مکے پر کوئی ظلم ہونے نہیں دیں گے. اس طرح کے کئی وعدے ہوئے. پیارے نبی جب نبوت ملتی ہے پیارے نبی کو، اس وقت پیارے نبی کہتے ہیں اگر آج بھی ایسی مجلس بیٹھتی ہے تو میں ایسی مجلس میں جانا پسند کروں گا. حالانکہ مجلس غیر مسلمین کی مجلس تھی، نبوت سے پہلے کی مجلس تھی، لیکن پیارے نبی جب نبوت مل جاتی ہے اس کے باوجود کہتے ہیں اگر ایسی مجلس آج بھی ہوتی ہے تو اس مجلس میں جا کر بیٹھنا پسند کروں گا. تو لہٰذا میرے بھائی ہم یہ نہ دیکھیں کہ سامنے غیر مسلم ہے کہ کوئی اور ہے، ہم دیکھنا یہ چاہیے آج کی حالتوں میں کہ سامنے والا ہمارا خیر خواہ ہے کہ نہیں، سامنے والا ہمارا خیر خواہ ہے کہ نہیں. اگر خیر خواہ ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. آخر میں 2 باتیں کہہ کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا انشاءاللہ. حضرات، آج جو حالات ہندوستان میں ہو گئے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں. حالات ہمارے مخالف ہیں، ہوائیں ہمارے مخالف ہیں. لوگ ہمارے سلسلے میں پروپیگنڈے کر رہے ہیں، لوگ ہمارے سلسلے میں پلاننگیں کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو در بدر کر دیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو نکال دیا جائے. بہرحال ان کی مخالفین کی ان کی شرارتیں انہی کے اوپر اللہ دے مارے، اللہ ان کی شرارتوں کے انہی کے اوپر لوٹا دے. آمین. حضرات، ایسے موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آج بھی اگر نہیں سدھریں گے، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تاریخی بات. اسپین یہ ملک آج سے اگر دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں، خاص کر حیدرآباد کے نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک بڑی زوروں شوروں سے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم حیدرآبادی ہیں، ہم نوابی ہیں. آپ ہوں گے نوابی، آپ ہوں گے حیدرآبادی، اس سے پہلے آپ مسلمان ہیں، اس سے پہلے سب سے پہلے آپ ایک مسلمان ہیں. اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اندر عیاشی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر روب اور دبدبہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. آپ اس میں تاریخ اٹھائیے. 712 میں اسپین مسلمانوں کی حکومت تھی، اور 712 سے لے کر 1490 پر 2 تک مسلمان حکومت کرتا رہا. مسلمان 800 سال اسپین میں بھی حکومت کرتا رہا. لیکن آج مسلمانوں کی حالت اسپین میں کیا ہے؟ کوئی مسلمان کھڑ کر یہ کہہ نہیں سکتا اسپین میں کہ میں یہاں کا باشندہ ہوں، میں یہاں کا شہری ہوں، میرے باپ دادا یہاں کے. کسی مسلمان کی مجال نہیں آج. کیوں ایسا ہو گیا ہے مسلمان؟ کیونکہ مسلمان نے تو 800 سال حکومت کی اسپین میں، لیکن کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے. اللہ نے ان سے حکومتیں چھین لی. یہی حالت آج ہندوستان میں بھی ہیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں 800 سال ہم نے حکومت کی آپ نے حکومت. تھے تو وہ تمہارے آبا و اجداد، تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بس تم اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرتے ہوئے زندگی گزار دو گے، بس تم اپنے آبا و اجداد کی شان بڑھاتے ہی اپنی زندگی گزار دو گے. تم کچھ نہیں کرو گے. نوجوان، میں تم سے کہتا ہوں تم کچھ نہیں کرو گے. آج تم اپنے پاس طاقت کے بلبوتے پر تم کہتے ہو کہ میرے پاس طاقت ہے، میں جہاد لڑنے کے لیے تیار ہوں. نہیں، جہاد صرف طاقت سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جہاد کے لیے عقل اور علم ہونا ضروری ہے. سب سے پہلا جہاد تم اپنے قلم سے کرو، یہ پہلا جہاد ہے. تم قلم سے کرو پہلا جہاد، اس کے بعد تم اپنے پاس تلوار پکڑو. اگر تم قلم سے جہاد نہیں کر سکتے، تمہارے اندر طاقت ہے تو بھی کیا طاقت؟ جسمانی طاقت کوئی معنی نہیں. یاد رکھو، جسمانی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی. طاقت تو وہ ہوتی ہے جو ایمانی طاقت ہو. یہ جسم جو پھولا ہوا ہے، یہ جسم جو موٹا ہے، یہ جسم کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ جو طاقت ہے وہ ایمانی طاقت ہے. اس ایمان کی طاقت کو اپنے اندر پیدا کرو. اگر تمہارے اندر کوئی معمولی سا انسان بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ایمانی طاقت آ جائے تو 10 لوگوں کے اوپر وہ بھاری پڑے گا. میں آج نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ پڑھیں، علم کے میدان میں آگے ہوں.
اگر آج اب علم کے میدان میں آگے ہوتے تو آج مسلمانوں کی حالت نہیں ہوتی. میں اور آپ, میں بھی نوجوان ہوں, میں کہتا ہوں اگر میں اور آپ اگر آج ہم پڑھیں لکھیں, جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا وقت یہ اپنا دور گزار چکے ہیں. جو ہمارے بزرگ آج ہیں یہ آج ان کا دور نہیں ہے, بلکہ آج کا دور ہمارا ہے. ہم کل کا فیوچر ہیں, ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر آج بھی ہم کوئی ایک بھی نوجوان 100 میں سے کوئی ایک ایسا نکل جائے جو پڑھ لکھ کر مسلمان کی حکومت کرنے لگے, پڑھ لکھ کر اس ہندوستان کی حکومت کرنے لگے, تو سوچو فیوچر ہمارا کیا ہوگا. تو سوچو فیوچر ہمارا کیا ہوگا. علم میں ہمیں آگے ہونا چاہیے, علم میں ترقی ہمیں آگے بڑھانی چاہیے. آج آپ سمجھتے ہیں جو حالات آج ہمارے اوپر ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان آج علم میں آگے ہے بہت؟ اگر آپ جائزہ لیں آپ, تو مسلمانوں کا 80% طبقہ ان ایجوکیٹڈ پایا جاتا ہے. اللہ اکبر, 80% طبقہ کوئی معنی ہے؟ 20% مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے جو ایجوکیٹڈ پرسنس ہے, 80% ایسا طبقہ ہے جو پڑھ لکھ کر نہیں ہے. ایسی حالت میں ہم کیسے اپنے قوم کو سدھار سکیں گے؟ سب سے پہلے علم سیکھو, اور اللہ نے جو وہی سب سے پہلے نازل فرمائی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محمد آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو پڑھنا سب سے پہلا حکم ہے, جہاد کرنا دوسرے احکام پر عمل کرنا دوسرے نمبر پر ہے. تو پڑھیں آپ. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ آج ہمیں ایسے موقع پر ہی دعوت کا کام کرنا ہے. ایسے موقع پر بھی ہمیں آج دعوت کا کام کرنا ہے. کیونکہ یہ ہمارا مشن ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کے لیے نکالی گئی قوم ہو, تم معمولی قوم نہیں ہو. اے امت محمدیہ, اے امت محمدیہ, تم معمولی قوم نہیں ہو. اللہ کہتا ہے تمہارا ایک مشن دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے. تم تمام امتوں پر تم سردار ہو. جس طرح میرے اور آپ کے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں, میں اور آپ یعنی پیاری نبی کی امت تمام امتوں کی سردار ہے. ہم سردار ہیں پوری امتوں کا, لیکن جس طرح سردار کا کام بڑا ہوتا ہے اسی طرح ہمارا کام بھی ایک بڑا ہے. کیا مشن ہے ہمارا؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. ایسے موقع پر ہی ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے. مکے کا لے لیجیے, مکے کی آپ دور لے لیجیے, مکے کا واقعہ لے لیجیے. جب پیارے نبی شروع ابھی اسلام تھا, جب ابھی لوگ زیادہ نہیں ہوئے تھے مسلمان, اس وقت جب مکے میں قافلے آتے تو لوگ جو غیر مسلمین تھے, جو مشرکین تھے, وہ اس طرح پروپیگنڈے کرتے, اس طرح شرارتیں کرتے لوگوں سے. جو قافلہ آنے والا ہے مکے میں, ان سے کہتے کہ دیکھو مکے میں محمد نام کا ایک دیوانہ ہے, محمد نام کا ایک پاگل ہے, اس سے تم نہیں ملنا, اس کے پاس تم نہیں جانا, وہ تم سے تمہارے بتوں سے دور کر دے گا, وہ تم کو تمہارے بتوں سے دور کر دے گا, تم محمد سے ہرگز نہیں ملنا. لیکن کیا ہوا؟ ان کی پلاننگیں ان کے اوپر الٹا پڑ گئیں, ان کی شرارتیں انہی کے اوپر الٹا پڑ گئیں. جب یہ سنا ہے پیغام, تو لوگوں نے سوچا ارے بھائی محمد آخر ہے کیا؟ ہم نے تو اس سے پہلے محمد کا نام نہیں سنا, ہم نے تو اس سے پہلے محمد کے دین کا نام نہیں سنا. آخر محمد کہتا تو کیا ہے؟ ہم عقل مند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محمد کی بات اچھی ہے کہ نہیں ہے. اگر اچھی ہے تو لے لیں گے, خراب ہے تو چھوڑ دیں گے. اس طرح ان کی پلاننگیں انہی کے اوپر بھاری پڑ گئیں, اور قافلے کے قافلے مسلمان ہوتے چلے گئے, قافلے در قافلے مسلمان ہوتے چلے گئے. آج بھی موقع ہے, آج بھی موقع ہے. لوگ چاہے جتنا بھی کہہ لیں کہ مسلمان خراب ہے, مسلمان جو ہے نا ظلم کرنے والا ہے, مسلمان عورتوں پر ظلم کرتا ہے, مسلمان اسلام اگر پھیلا ہے تو تلوار کی زور سے, لوگ چاہے جتنے بھی کہہ لیں, لوگ چاہے جتنی بھی پلاننگیں کر لیں, ان کی پلاننگیں انہی کے اوپر بھاری پڑتی ہیں. اللہ نے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. یہ لوگ جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کریں گے, اسلام اتنا ہی ابھرے گا. اور دوسری آیت پیارے نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آج ہم ڈرے مت, ہم گھبرائیں مت کہ ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے, ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دعوت کے مشن کو نہ چھوڑیں, ہم اپنے دعوت کے کام کو نہ چھوڑیں. رب کعبہ کی قسم ہے, ہماری حفاظت کا ذمہ میرے اور آپ کے رب نے لیا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ کے اوپر جو چیزیں نازل ہو گئی ہیں آپ اس کی تبلیغ کیجئے, آپ اس کو پھیلائیے.
اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اگر ایسا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو چاہیے کہ ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا ہے، ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اگر تم دعوت کا کام کرنے لگ جاؤ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جو صحابہ کے پیارے نبی کے باڈی گارڈ تھے، جو صحابہ کے پیارے نبی کی حفاظت کرنے والے تھے، اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سنو، اب تم چلے جاؤ، اب تم چلے جاؤ، میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، میری حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، اب آپ کی ضرورت نہیں حفاظت کرنے کی۔ حضرات آج چاہیے ہمیں کہ ہم ایک ہو جائیں۔ آج حالات بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں، حالات بار بار سبق دے رہے ہیں، مسلمانوں تم اگر بکھر جاؤ گے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو؟ اگر منتشر ہوں گے تو مریں گے، منتشر ہوں گے تو مریں گے، متحد ہوں گے تو ملک کے ملک فتح کرتے چلے جائیں گے، متحد ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی ممالک بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ایک ہونا شرط ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ اب بس اختلافات، لڑائی جھگڑا بس ہے، اب ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، اختلافات ہمیں نہیں چاہیے، چاہیے تو بس ایک چیز، وہ ہے اتحاد۔ دعا کیجئے، آج اب ایک وعدہ کیجئے کہ آج سے ہم اختلافات نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری امت میں مسالک بہت ہیں، پیارے نبی کی امت میں فرقے بہت ہیں، لیکن فرقے کی بات دوسری بات ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والا میرے اور آپ کا بھائی ہے۔ کلمہ توحید کے بدولت آپ اس کو اپنے قریب کیجئے، فرقے بندوں میں چھوڑ دیجئے، فرقہ بندی چھوڑ دیجئے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت بس ایک چیز کی ہے، وہ اتحاد، اتحاد، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں کہی، تو اس کا خلاصہ بس یہی ہے کہ آج ہمیں حالتوں کے حساب سے چلنا ہے۔ آج ہماری آنکھیں جو ہم سو رہے ہیں، نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، آج بھی بہت سارے نوجوان ابھی سو رہے ہیں، ابھی عیاشیوں میں مگن ہے، تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ان ساری عیاشیوں کو چھوڑ دیجئے، آپ ان ساری آوار گردیوں کو چھوڑ دیجئے، راتوں میں پھرنا چھوڑ دیجئے، اور جو بھی آپ ریلیاں نکالتے ہیں، ریلی آپ پرسکون نکالیے، آپ پرسکون ریلی نکالیے۔ لوگوں کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، لوگ ہم سے یہ کہنا نہیں چاہیے دیکھیے پرسکون ریلی کے نام پر کتنا بڑا شور مچا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں دکھانا ہے۔ ہم پرسکون ریلی نکالیں گے، جتنے بھی ریلیاں نکالنے والے ہیں، اس کے بعد آپ پرسکون کے ساتھ ایک پیغام دیجئے ان لوگوں کو جو ہم پر اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام پر جو ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ہم تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ضرور ہم مانتے ہیں ہم تیرے نافرمان ہیں، لیکن اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آیت کہی، اللہ جو تو نے تیری قرآن کی آیت ہے، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم، اس آیت کے وسیلے سے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گنہگار ہیں ضرور، لیکن اللہ ہمیں اس آیت جو تو پیارے اللہ اس حضرت ابراہیم تیرے نبی نے کہی ہے کہ اگر تو معاف کرنے پر آ جائے تو تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری نافرمانیوں کو درگزر فرما دے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ اللہ جو بھی ہمارے اوپر حالتیں ہیں، ان حالتوں کو سدھار دے، اور جو ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کو تو اگر یہ ہدایت پانے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر یہ ہدایت پانے والے اللہ نہیں ہیں، اللہ یہ تیرے حوالے ہیں، اگر تو ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے یہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرنا، اللہ ہمارے ہندوستان کے حالات کو اللہ سدھار دے، خاص کر ہندوستان کے مسلمان کی حالات اللہ سدھار دے، تمام امت مسلمہ کے اللہ حالات سدھار دے، ان تمام کی حفاظت فرما، اللہ میرے اور آپ تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کے اور سننے کے لیے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔